پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک زبردست کہانی لے کے حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے مجبوری کا سودا۔ ایک مظلوم لڑکی کی کہانی ہے۔ غربت، ظلم اور صبر کی آزمائش کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ زندگی بدل گئی۔ ایک معصوم بچی جو مجبوری میں ایک ادھیڑ عمر شخص کے نکاح میں دی گئی، اس پر ہونے والے ظلم اور پھر اس کی تقدیر کا حیران کن بدلاؤ کی داستان۔ یہ کہانی درد، حوصلے اور امید کی ہے، جو دکھاتی ہے کہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ رات کی تاریخی آہستہ آہستہ گاؤں کی کچی گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ کہیں دور سے کتوں کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور ہوا میں گیلی مٹی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے کسی انجانی حقیقت کے راز کھولنے کو بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ 6 سالہ نور اپنی ماں کے ساتھ جھونپڑی کے اندر چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ چھوٹے تھے مگر اس کی تقدیر کی سختیاں بڑی تھیں۔ وہ لکڑیوں کو چولہے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ پکایا جا سکے۔ نور کی ماں سلمہ ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کے شوہر کو فوت ہوئے کئی سال بیت چکے تھے اور تب سے اس کی زندگی فاقوں میں گزر رہی تھی۔ گھر کی چھت بوسیدہ ہو چکی تھی اور بارش کے دنوں میں پانی ٹپکنے لگتا تھا۔ نور کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہ تھے، پیروں میں چپلیں بھی پٹی پرانی تھی، مگر وہ معصوم بچی پھر بھی ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ امی آج کیا کھانے کو ملے گا؟ نور نے معصومیت سے پوچھا۔ سلمہ نے چولہے میں لکڑیاں ڈالتے ہوئے اداس نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ نور کی آنکھوں میں چمک تھی مگر سلمہ کی آنکھوں میں آنسو۔ نور کی ماں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی سے کچھ قرض لے لے، مگر گاؤں کے لوگ سخت دل تھے، کسی کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ انہی دنوں گاؤں کے رئیس چودھری کریم بخش، جو 50 سال کا ادھیڑ عمر شخص تھا، سلمہ کے دروازے پہ آیا۔ اس کے ساتھ 2 نوکر بھی تھے اور ان کے ہاتھوں میں ایک تھیلی تھی جس میں چمکتے ہوئے سونے کے سکے اور نوٹ بھرے تھے۔ سلمہ، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ تمہاری بیٹی بھوکی نہ رہے گی، تمہیں بھی کھانے کو ملے گا، بس ایک شرط ہے، چودھری نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ سلمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، دل میں خوف محسوس کیا۔ کاکا، کون سی شرط؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نور کو میرے نکاح میں دے دو، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، اسے اچھے کپڑے، اچھا کھانا اور حویلی کی زندگی دوں گا، تمہیں بھی اتنی رقم دوں گا کہ زندگی آرام سے گزری۔ یہ سن کر سلمہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بچی ابھی چھوٹی ہے، وہ کھیلنے کودنے کی عمر میں ہے، اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ سلمہ نے پریشان ہو کر کہا۔ غربت میں سوال کرنے کا اختیار نہیں ہوتا سلمہ، اگر میں چاہوں تو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دوں، مگر میں نرمی سے بات کر رہا ہوں، سوچ لو، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ چودھری کے لہجے میں دھمکی تھی۔ سلمہ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک طرف اس کی بیٹی کی بھوک تھی، دوسری طرف اس کی عزت۔ دل پر پتھر رکھ کر بے بسی کے آنسو بہاتے ہوئے اس نے ہاں کر دی۔ نور کو سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ننھے ذہن سے یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی کا رخ بدل چکا ہے۔ ایک دن اسے ماں کی گود میں سونے کو ملتا تھا اور دوسرے دن وہ چودھری کی حویلی میں ایک نئی زندگی کا سامنا کر رہی تھی۔ چودھری کریم بخش کے لیے نور صرف ایک کھلونا تھی، ایک چیز جس پر وہ اپنا حکم چلا سکتا تھا۔ اس کے لیے نور کی معصومیت کی کوئی اہمیت نہ تھی اور اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک تو نہ کرتا مگر ایک نوکرانی سے بھی بدتر سمجھتا تھا۔ یہ پانی لے آؤ، یہ فرش صاف کرو، یہ کام صحیح سے نہیں کیا، سزا ملے گی۔ نور دن رات اپنے ننھے ہاتھوں سے کام کرتی رہی۔ چودھری کبھی کبھی اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا اور اگر وہ روئے تو اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ وہ معصوم جو کبھی گڑیوں سے کھیلنے کے خواب دیکھتی تھی، اب زندگی کی بھیانک سچ سے گزر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور نور کی عمر 17 سال ہو گئی۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی مگر اب وہ حالات کی عادی ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن قسمت نے ایک نیا موڑ لیا۔ چودھری کریم بخش کو ایک دن سخت بخار ہو گیا۔ طبیبوں نے بتایا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ جیسے ہی وہ کمزور ہوا، اس کے لالچی رشتہ داروں نے حویلی پر قبضہ کر لیا۔ چودھری کے مرنے کے بعد نور کے لیے کوئی سہارا نہ تھا اور ایک دن اسے حویلی سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ ننگے پاؤں روتی ہوئی سڑک پر بیٹھی تھی۔ دنیا نے اسے پھر دھتکار دیا تھا۔
اسی گاؤں میں ایک نیک دل عورت بی بی ساجدہ رہتی تھی۔ وہ بیوہ تھی مگر اللہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب اس نے نور کو سڑک پر روتے دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ بیٹی تمہاری ماں کہاں ہے؟ بی بی ساجدہ نے پوچھا۔ میرے پاس کوئی نہیں بچا، اماں بھی دنیا سے چلی گئی اور چودھری کے مرنے کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا گیا، نور نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ بی بی ساجدہ نے اسے گلے لگا لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ وہاں نور کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ بی بی ساجدہ نے اسے تعلیم دی، عزت دی اور نور کی زندگی سنوارنے کا عہد کیا۔ نور اب 18 سال کی ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور باوقار لڑکی بن گئی تھی۔ ایک دن بی بی ساجدہ کے بھتیجے حماد نے نور کو دیکھا اور اس کی معصومیت پر دل ہار بیٹھا۔ امی میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور میں اسے خوش رکھوں گا۔ بی بی ساجدہ کو خوشی ہوئی اور انہوں نے نور سے پوچھا، بیٹی تم اس رشتے کے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میں واقعی خوشی کی حقدار ہوں؟ ہاں بیٹی، اللہ سب کا حساب رکھتا ہے، تمہاری صبر کی آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ نور اور حماد کی شادی ہو گئی۔ حماد نے اسے وہ عزت اور محبت دی جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ نور جو کبھی ایک مجبور بچی تھی، اب ایک باوقار اور خوشحال عورت بن چکی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں مگر صبر اور حوصلہ رکھنے والے آخر کار جیت جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، کیسے لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سٹوریز پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔